در سے لے کسی اور در پہ صدا نہ دے. یہ سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں جو مانگ لیا بس مانگ لیا. ہاتھ بڑا کچھ اور بھی مانگ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے. یہ بات نہ کر ہوش میں آ. سبحان اللہ. احمد خام کا پائی احسان اللہ صاحب کو بحث کرے اتنے تے حضرت بلال آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مونجے کی آندے اداس ہے لطف بھی تو لیا کرو نا یار. کون ذرا سبحان اللہ. یا رسول اللہ لوکی تو میری کھجورا ہی نہیں لین دین. اجوا کھجور شریف آپ فروخت کرتے سن. مینوں آندے نے تم ہی کالا تیریاں کھجوراں بھی کالیاں اسی کیویں لئیے. تے سونیا ویکھو نا محبوبہ رب نے مینوں بھی بنایا کالا میریاں کھجوراں بھی کالیاں. میرا یہ وچ کیڑا قصور ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں جب تک نہ بکے تھے دربار مصطفیٰ میں کوئی پوچھتا نہ تھا. انہوں نے خرید کے انمول کر دیا. آج بلال تیری قیمت پا دیاں گے. آئے آئے فتح مکہ والے دن تینوں کعبے دی چھت تے چڑھا دیاں گے. آج تیریاں کھجوراں آسماناں نال لا دیاں گے. یہ کیڑی گل ہے. بلا سارے صحابہ سارے صحابہ آ گئے. جی سونیا حکم ہوئے. فرمایا اے جڑی اجوا شریف کھجور ہے نا بلال فروخت کردا اے جڑا کھائے گا ایہو جیاں 70 بیماریاں دا علاج ہے جڑیاں لال آ جان. سبحان اللہ. آوے تو صحیح کوئی دار تے آئے سونے وکدیاں نہیں وکن کیویں نہ. اے یاد آیا جملہ اس تو دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے. یہ بات نہ کر ہوش میں آ ہاتھ بڑا کچھ اور بھی مانگ. سبحان اللہ. کو شک ہے کہ کرم ہے ان کا محدود ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا. ہاتھ بڑا کچھ اور بھی مانگ. سبحان اللہ. اس در سے یہ انجام ہوا حسن طلب کا. جھولی بھر بھر کے کہا کچھ اور بھی مانگ. سبحان اللہ. جھولی میری تنگ تھی میں کیا مانگتا. وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. جی آیت شریف ایک تلاوت کیتی اسی سورہ بقرہ شریف قرآن مجید چے یہ دوسرا سورہ اور یہ سورہ بقرہ شریف دی آیت نمبر جیڑی وہ ہے 94 نمبر. گھر جا کے تسی بھی ترجمے پڑھنا. اسی دسیا اس واسطے بھی گل ہے جدی ہے. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. سبحان اللہ. محبوب فرما دیجئے کل میں نہ ہوتا فرمانا. محبوب فرما دیجئے اگر پچھلا گھر تمہیں چاہیے وہ پچھلے گھر میں جو کوٹھی ہے وہ تمہیں چاہیے. ہاں جی چاہیے. سارا پاکستان کھڑا ہو جائے گا. ہاں جی چاہیے. کیوں نہیں چاہیے تو چاہیے. ہاں جی چاہیے. تو فرمایا محبوب ان کو فرما دو کہ پھر ذرا موت کی آرزو کرو نا. بھلا موت کی آرزو کرو نا. فتمنوا الموت پھر موت کی آرزو کرو نا. ان کنتم صادقین اگر سچے ہو تو پھر موت کی آرزو کرو. اگر یہ میرے پاس 5 ترجمے ہیں 18 اسٹڈی کیے ہیں الحمدللہ. کہنا ذرا سبحان اللہ لانی کی میں سبحان اللہ کا سبحان اللہ. میرے نیڑے آؤ ذرا یہی آیت شریف کا ترجمہ اتنے بھی پڑھو. اے لو قل ان کانت لکم الدار الاخرہ اتنے تک پڑھ لو. اگر تم کو ملنا ہے گھر آخرت کا یہ ہے یہ نشان لایا. یہ اگر تم کو قل ان کا یہ والا اے اگر تو کہہ اگر تم کو ملنا ہے گھر آخرت کا اللہ کے یہاں الگ
سوائے اور لوگوں کے تو تم مرنے کی آرزو کرو. مرنے کی آرزو کرو، اوروں کے لیے نہیں، اوروں سے الگ ہٹ کر ہے، خاص ہے بھائی، بڑا خاص ہے، خاص لوگوں کے لیے ہے، اوروں سے ہٹ کر ہے. اور کہاں ہے؟ آخرت میں اگلا گھر چاہیے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے ترجمہ کرتے ہوئے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کل ان کانت لکم الدار الاخرہ کا ترجمہ کیا ہے تمہیں چاہیے پچھلا گھر. یہ ابھی یہ اس طریقے مزہ نہیں آئے گا، تسی بہ کے چلو معذرت کر لینے تھوڑے بزرگاں نوں بار بار. یہ ہے وہی ترجمہ. تم فرماؤ، تم فرماؤ کہ اگر پچھلا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہو نہ کہ اوروں کے لیے، تو بلا موت کی آرزو تو کرو اگر سچے ہو. اگر سچے ہو. اچھا جی، یہ 5 ترجمے ہیں میرے پاس، مختلف لوگوں کے ہیں. جنہوں نے ترجمے کیے، مترجم کہہ لو ان کو، جنہوں نے ترجمے کیے، ان سب نے کیا کہ اگلا گھر. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں محبوب فرماؤ اگر تمہیں پچھلا گھر چاہیے، اس میں جو خاص لوگوں کے لیے میں نے کوٹھیاں تیار کی اس میں کوٹھی چاہیے، تو پھر بلا موت کی آرزو کرو نا. تو خاص لوگوں کے لیے، نہ کہ اوروں کے لیے، خاص لوگوں کے لیے. اعلیٰ حضرت نے پچھلا گھر کیا، انہوں نے مدار الاخرہ کا ترجمہ آخرت کا آگے گھر کیا ہے. اب بتاؤ وہ اگلا ہے یا پچھلا ہے؟ کوئی تو بولو یار، اگلا ہے. سبحان اللہ. اے ہجے تک بھی کہندے پہنے اگلا ہے. بھائی عابد صاحب اعلیٰ حضرت کہندے پچھلا بندیاں سمیت، اے ترجمے والے سمیت کہندے پہنے اگلا ہے. کیوں کہندے پہنے؟ اگے جا کے ملنا ہے. تے میری گل سنو، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ پچھلا گھر، تے باپ کا گھر پچھلا ہوتا ہے اگلا ہوتا ہے؟ پچھلا ہوتا ہے. جہاں سے ہمارا باپ جناب سیدنا آدم علیہ السلام آئے تھے نکل کر، وہ پچھلا بنتا ہے، اگلا نہیں بنتا. سبحان اللہ، چاہیے تو بولو سبحان اللہ. ہمارا باپ جہاں رہتا ہو، ہم پنجاب کے جو لوگ رہشی ہیں ادھر سے آئے ہیں تو ہم کہتے پیچھے گئے سی یار پنجاب، پیچھے گئے سی پنجاب ذرا اپنے وطن ہوتے. جو باپ کا گھر ہوتا ہے وہ پچھلا ہوتا ہے، اگلا نہیں ہوتا. اور مینو کوئی اتنے پوچھے کتنے گئے سی، میں نے پیچھا گئے سی کار ہے. ہاں جی، یہ نہیں میں کہنا میں اگاں گیا سی، میں کہنا میں پیچھا گیا سی. تو اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کیا ہے تمہیں چاہیے، اللہ فرماتا ہے محبوب انہوں فرما کہ تمہیں پچھلا گھر چاہیے جہاں سے تمہارا ابا آیا تھا. تو پھر اوروں کے لیے نہیں، خاص ہے، عاموں کے لیے نہیں ہے. اس میں اب یہ کلیئر ہو گیا پھر پچھلا. ہائے سبحان اللہ، جن سمجھ آئی ہے میں سبحان اللہ کہنا. پچھلا گھر چاہیے. لو جی یہ وضاحت کر لینے ہیں. اب اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کہ پچھلا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہو، نہ اوروں کے لیے، تو بھلا موت کی آرزو تو کرو اگر سچے ہو. یہاں آخرات و آگے ہے اند اللہ خالصہ، اند اللہ، اللہ کے اند میں ہے. ان رحمت اللہ قریب بھی لفظ ہے قرآن پاک میں، قربا بھی ہے، ثم دنا بھی ہے. یہ لفظ پاس کے ہیں، ان کے ترجمے پاس کے ہیں، یہ اند میں ہے. اب ان کا ترجمہ قریب کروں؟ نہیں، آپ کہیں گے نہیں، قریب کا ترجمہ اور ہے، پاس کا ترجمہ اور ہے. یہ اند میں ہے. اللہ پاک فرما رہے وہ اللہ کے اند میں ہے. وہ تمہیں کوٹھی چاہیے جو میرے اند میں ہے. میں تو چلو ان پڑھ نہ لائق صحیح، لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو وہ فتویٰ جاری کرتے ہیں تو وہ آخری لائن جو ہوتی ہے نا، آخری لائن لکھتے ہوئے کرتے ہیں کہ جی یہ جو ہم نے فتویٰ دیا ہے اس علم کی روشنی میں جو میرے اند میں ہے. آخری لائن یہ لکھ کے بس ختم کر دیتے ہیں. یہ آخری لائن فتوے پہ یہ لکھتے ہیں کہ میں نے یہ جو فتویٰ دیا ہے یہ اس علم کی روشنی میں دیا ہے جو میرے اند میں ہے. اللہ فرماتا ہے اند میں ہے وہ میرے، تو یہ بنے گا اللہ فرماتا ہے جو میری انوار و تجلیات میں ہے کوٹھی، وہ تمہیں چاہیے. یہاں نہیں، ناراض نہیں ہونا، ویسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اعلان ہوا، ایک آواز آئی جب میاں صاحب باہر سے لندن سے کہ برطانیہ سے واپس آئے لاہور، تو آواز آئی کہ جو استقبال کرے گا اسے جنت کا ٹکٹ ملے گا. نا میرے دوست، رب فرما رہا ہے تمہیں ادھر کوٹھی چاہیے جو میرے انوار و تجلیات میں ہے؟ ہاں چاہیے. تو فرمایا موت کی آرزو کرو.
اگر سچے ہو، یہی ترجمہ پڑھے نا جی. پھر موت کی آرزو کرو. اب کس کا پروگرام ہے؟ یا اللہ موت دے دے نہ. آؤ اب میدان احد شریف میں چلتے ہیں. صبح جناب علی مارکا لگنے لگا ہے. عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے دعا مانگ رہے ہیں. یا اللہ صبح ہے مارکا لگن لگا اسلام کفر دا تے میرا جڑا نا واپ آدمی جڑا وڈا سارا بدماش جہا ہوئے، بہوں وڈا انہاں دا گنڈا ہوئے، بڑا وڈا پہلوان ہوئے. یا اللہ میرا واہ او دے نال پاویں او مینوں ضرب لاوے میں اونوں لاواں، او مینوں لاوے میں اونوں لاواں، اخیری او میرے اُتے غالب آ جاوے، پھر او میرا نک بھی کان بھی کٹ لوے، او پھر لے جاوے، پھر میں نک تے کان کٹیا ہویا تیری ایند میں وہ انوار تجلیات میں جو تو کہتا ہے وہ میرے ایند میں کوٹھی ہے ادھر داخل ہوں. پھر تو مجھے پوچھے عبداللہ بن جاش ناک کان کدھر گئے نے تو پھر میں کہاں یا اللہ تیری تے تیرے محبوب دی خاطر کٹا کے آ گیا اور کدھر گئے. اگر سچے ہو تو پھر موت کی آرزو کرو. اگر وہاں کوٹھی چاہیے جو میرے انوار و تجلیات میں ہے چاہیے تو فرمایا پھر سچے ہو تو موت کی آرزو کرو. ہم ادھر بیٹھ کے کہیں ہمیں چاہیے، رب فرماتا نہیں سچے ہو تو پھر نال موت کی آرزو بھی کرو. تم جھوٹا کہہ رہے ہو ہمیں وہ کوٹھی چاہیے نہیں. اگر تم اپنے یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں وہاں انوار و تجلیات میں کوٹھی چاہیے جو اللہ کے ہند میں ہے تو پھر اس وعدے میں یہ جو تم کہہ رہے ہو اس قول میں سچے ہو تو پھر موت کی آرزو کرو نا ذرا. نہیں کرے گا کوئی. آپ قرآن میں رب تعالیٰ نے یہ بچے اٹھا لو بس یہ اٹھا لو. قرآن میں رب نے حکم نازل کر کے دکھایا تو عمل کرنے کی تھا صحابہ نے. واہ 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 واہ. یا اللہ یہ دعا کیا ہو رہی ہے دیکھو نا یار ذرا تھوڑی جی بھی غور کرو. گل کرنی سوکھی یہ دعا کیا ہو رہی ہے کہ یا اللہ کل میرا واپ آدمی جڑا اسلام دا وڈا دشمن ہوئے او پھر میرے تے غالب آ جاوے، پھر او میرا مینوں شہید کرے، پھر او میرا نک کٹے، پھر او میرا کان کٹے. یہ آرزو کیا ہو رہی ہے؟ ہاں جواب آئے گا یہ تو حکم آیا تھا مالک کا. یہ مالک کا حکم آیا تھا آرزو کرو. پھر دعا تو ویسے ہی ہونی تھی جیسا حکم تھا. صحابہ کہندے ڈیگر ویلے نال اسی دوجے دن ویکھیا کہ عبداللہ بن جاش نو کافراں نے شہید کیتا تے اسی ویکھیا کافر مونج دی رسی وچ نک بھی تے کان بھی پرو کے لے کے جا رہے سی. اسی آکھیا واہ عبداللہ بن جاش تیری دعا کس وقت نکلی کہ رب نے جاندی قبول کر لئی. جنج دعا منگی رب نے اونج. اب اگلی بات جو ہے وہ انہوں نے کیا کی تھی؟ یا اللہ پھر میں اس حالت وچ تیری بارگاہ پیش ہوواں پھر تو مینوں پوچھے تے اگر اے پوچھیا کٹ بھی گئے نک بھی کان بھی تے ضرور پوچھیا بھی تے ہوئے گا نا. دعا پوری قبول ہوئی ادھی تے نہیں ہوئی نا. سبحان اللہ. اب دوسری مثال دے دیتے ہیں آپ کو. حضور علیہ السلام دے میدان احد وچ حملہ ہو گیا تو شیطان بندے دی صورت وچ آ کے شیخ نجدی کی صورت میں آ کے کہنے لگا بھائی قتل محمد معاذ اللہ استغفر اللہ حضور شہید ہو گئے. تو صحابہ دے دو گروہ بن گئے. ایک جڑے انہوں نے ہتھاں وچوں کمب گئے تلواراں ٹھہ پئیاں بس ہن کی کرنا لڑائیاں ختم ہے یار جنہاں دی خاطر لڑ رہے سی. ایک گروہ کہنے لگا جدو وہ ہی نہیں رہے تو پھر اسی جی کے کی کرنا آج شہادت ہی نوش فرماؤ. جو کہہ رہے تھے بس ان کے ہاتھوں سے تلواریں گری وہ بھی سچے، جو کہہ رہے تھے بس ہن اسی کی کرنا وہ بھی سچے. تو ایک پیارے صحابی نے دیکھا حضور علیہ السلام کو تو وہ کہنے لگے ادھر آؤ اللہ کے بندے حضور تو یہاں موجود ہیں. صحابہ پھر لک پہ ادھر کی طرف ایسے حضور کی ارد گرد گھومے جیسے حاجی کعبے کی طرف گھومتے ہیں. ایسے ارد گرد. اب موت کی آرزو کا جو بات ہے میدان احد کا واقعہ نہیں سنانے لگا، یہ قرآن کی تفسیر بیان کرنے لگا ہوں کہ موت کی آرزو کرو. پھر حضرت کعب بن مالک آگے بڑھے. عرض کی تھی ایوب حضور جو آپ نے لباس پہنا ہوا ہے نا تیرے زیب تن کیا ہوا یہ مجھے دے دے. آپ سمجھ رہے ہوں گے نا کہ حضور کا لباس جو ہے منفرد ہوگا زمانے سے نرالا ہوگا تو اسی لیے تو ہوگا نا. صحابی کہہ رہے حضور یہ انہوں نے دیکھ لیا ہے یہ مجھے دے دیں میرے والی وردی پہن لیں یہ سارے میں ایک طرف دوڑ لگاتا ہوں یہ میرے پیچھے آئیں گے مجھے شہید کر دیں گے آپ جو ہے بچ جائیں گے. اب ایسے بھی ہو سکتا ہے زمانے میں، ہاں ہو سکتا ہے. کب ہو سکتا
सकता जब महबूब सामने हो। या रसूल अल्लाह, ये वर्दी अब उन्होंने चेंज की, ये नहीं कहा बल्कि चेंज की। अपने वाले वो जंगी लिबास हजूर को पहनाया, हजूर का खुद पहना और एक तरफ दौड़ लगा दी। और मुशरिकीन मक्का माज़अल्लाह वो समझ रहे थे हजूर जा रहे हैं, वो पीछे पीछे। अब मौत की आरजू की कि ना की हजूर के सामने, या रसूल अल्लाह ये वर्दी तुम पहन लो, अपने वाली मुझे पहना दो, और मैं इधर को जाता हूँ, ये पीछे आकर मुझे शहीद कर देंगे। ये है कुरान कहता है सच्चे हो तो फिर मौत की आरजू करो ना। सुभान अल्लाह। तीसरी मिसाल वो भी देते हैं जनाब अली, माशाअल्लाह। तुसी कहो जरा सुभान अल्लाह। लो जी, ये है सूरह अज़ाब शरीफ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ रब ताला ने मंजर खंदक का बयान करते हुए इरशाद फरमाया, इज़ जाअकुम मिन फौकिकुम व मिन अस्फल मिनकुम व इज़ ज़ागतिल अबसारो व बलगतिल कुलूबुल हनाजिर। फरमाया कि जब काफिर तुम पर आए तुम्हारे ऊपर से और तुम्हारे नीचे से, और जब तुम के ठठक कर रह गए निगाहें और दिल कलूब के पास आ गए। ये इसका तर्जुमा है। रब ताला अरशाद फरमा रहा खंदक के मौके के उत्ते तुसी 1500 सी, एक रवायत में 2500 हैं, 1500 वाली ज़्यादा मशहूर है। तुसी 1500 उधर 25000, तुसी 2500 भी लाओ, 100 के मुकाबल दे विच काफर 1000 है। ये जे 2500 भी होण तो वो 25000 हैं। ते महबूब ए रब ने फरमाया तुहाडे उत्ते जदों काफर आए, कहाँ से? तुम्हारे ऊपर से भी, तुम्हारे नीचे से भी, तुम्हारे ठठक कर रह गई निगाहें। तुसी वेख्या इधरों भी लश्कर आ गया, इधरों भी लश्कर आ गया, इधरों भी लश्कर आ गया, नीचे से भी आ गया, ऊपर से भी आ गया। तुम देखते ही रह गए ये क्या बन रहा है। इतने लोग आ गए तुम्हारे उत्ते, काफर सारे ने हमले कर दिते, लश्करां दे लश्कर आ गए। जेड़ी गल मैं करन लगा, ये हुण कुरान कह रहा कि तुहाडे दिल मूँह थानी बाहर आ रहे सी। ऐ हुण कुरान ने किया जी, फिर पढ़ दिने मते कोई आखे बाबा लागा तिल कलूब, तुम्हारे दिल जो है वो सीने से दिल निकल कर मुंह से बाहर आ रहे थे। कभी सीरत नगार दी किताब विच हुंदा ना तो कह सकते थे वैसे गल की या मुबालगा किया है, लेकिन यहाँ कुरान कहता है महबूब आपके गुलामां नूं असीं निचोड़ के रख दिता खंदक के मौके ते। ठंडियां हवावां भी चल रही, खाण वास्ते खजूरां भी कोई नहीं, बल्कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक खोद कर वो गदाला गिनती मार कर मिट्टी उठाकर बाहर फेंक रहे थे। ये मशवरा हज़रत सुलेमान फारसी ने दिया था ना, वो फारस के थे, ईरान के थे, तो उन्होंने के यहाँ वो खंदक खोदी जाती थी। उन्होंने मशवरा दिया या रसूल अल्लाह इतने सारे 5000 लश्कर उमट आया, सारे काफरां ने आके मुहासरा कर लिया, असी खंदक खोद दईए ताकि साडी सल्तनत उत्ते साडे शहर मदीना उत्ते हमला न कर सकणगे। अगे जिहड़ी नहर खोद दिंदे आ, खंदक खोद दिंदे आ, वो जगह आज भी मौजूद है। हजरत वो मौका देखें आप ज़रा, इसको फिर मैं उसी आयत पर बात करने लगा हूँ कि अब देखें वो गिनती मार रहे हैं तो कितनी उम्र सी, 200 साल के करीब करीब